بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اعتکاف جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا قرآن اور حدیث میں کوئی فضیلت وارد ہوئی ہے یا نہیں، اگر کوئی شخص اعتکاف نہ کرے تو کیا گناہ ہوتا ہے یا نہیں، کیا ہر مسلمان کے لیے اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں، ساری تفصیلات کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ مسئلہ سمجھ لیجئے، سوال سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف جو کیا جاتا ہے کیا یہ ضروری ہے یا نہیں، اور اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس پر چلتے ہیں، اس مسئلے کے اوپر۔ تو دیکھیے، مسئلے کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر یہ مردوں کے لیے سنت کفایہ ہے، اور عورتوں کے لیے پورے محلے میں کہیں بھی عورت اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے تو وہ اس کے لیے سنت کفایہ ہوگا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اعتکاف جو رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے آخری 10 دنوں کا، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی مردوں کے لیے کسی بھی محلے کے اندر ایک جگہ پر کسی ایک مسجد کے اندر اعتکاف ہونا ضروری ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سنت کفایہ، یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمائی۔ مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف ترک نہیں فرمایا، کبھی نہیں چھوڑا۔ ہاں، اگر کبھی اتفاق سے چھوٹ بھی گیا تو آئندہ سال اس کی قضا کر لی، آئندہ سال 20 دنوں کا اعتکاف فرما لیا۔ تو سوچو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہم سنت مؤکدہ پر محمول کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ضروری ہے۔ اور بستی کے اندر کسی ایک جگہ پر اعتکاف کرنا، ایک محلے کے اندر، ایک مسجد کے اندر کہ جس میں با جماعت نماز ہوتی ہو، تو اس میں اعتکاف کرنا کسی بھی ایک انسان کے لیے یہ سنت کفایہ ہے، یعنی پورے محلے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی کسی محلے کے اندر کسی ایک مسجد کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ تو یہ اعتکاف کا جو ہے حکم، یہ سنت والا حکم ہے۔ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ اس کی نیت ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتا ہوں، بس یہ نیت کر لیں۔ عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو عربی میں کر لیں کہ نویت الاعتکاف، میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ نویت کو آتے ہیں نیت کرنا، آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ آپ نے دل میں عہد کر لیا، دل میں سوچ لیا، یہی آپ کی نیت کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعتکاف جو کیا جائے گا رمضان المبارک میں یہ سنت والا اعتکاف ہے۔ باقی 2 طریقے کے اعتکاف اور ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف اور ایک ہوتا ہے واجب اور جو منت ہم مان لیتے ہیں اس کا اعتکاف۔ تو نفلی اعتکاف تو کبھی بھی آدمی کر سکتا ہے کہ جب بھی مسجد میں جائے وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد کے اندر رہے، جب تک مسجد کے اندر رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ زبان سے بھی نیت کر سکتا ہے اور دل کے اندر بھی خیال لا سکتا ہے۔ پھر مسجد کے اندر داخل ہو تو وہ عربی میں کہتے ہیں نویت الاعتکاف، کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے، تو یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ یہ ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جب بھی مسجد میں جائیں جب ہی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے اعتکاف کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور اعتکاف ہوتا ہے جو واجب اعتکاف ہوتا ہے، منت مانگنے والا اعتکاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 دنوں کا اعتکاف کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 20 دنوں کا اعتکاف کروں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا۔ جو دن متعین کر لے گا وہ اس نے اپنے اوپر یہ دن متعین کر لیے کہ یہ اس کے ذمہ اعتکاف کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہوگا، روزہ رکھنا شرط ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اعتکاف کیا جائے گا۔ اور رمضان المبارک کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا اس میں بھی روزہ شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف وہ نہیں مانا جاتا ہے۔ اور نفلی اعتکاف جو ہے اس میں روزے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا روزے کے بھی ہو سکتا ہے، جب بھی آپ مسجد کے اندر جائیں جب یہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں۔ تو یہ اعتکاف کے طریقے ہیں اور اس کا طریقہ ہے نیت کرنے کا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کو اور اسماعیل کو، کہ وہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کرے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو سوچو، اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، قرآن میں بھی اللہ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے آخری عشرے کا رمضان کے مہینے میں کحجین و عمرتین، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ فضیلت اس کی بیان کی جاتی ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان 10 دنوں کے لیے اللہ کے در پر آ گیا، اللہ کے گھر میں آ گیا، اور جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے کہ مجھے اپنا کام منوا کر کے ہی جانا ہے۔ جس طریقے سے کوئی کسی کے در پر پہنچ جائے، کسی بڑے آدمی کے در پر پہنچ جائے، گھر پر پہنچ جائے، اور یہ کہتے کہ بھائی جب تک میرا آپ کام نہیں کرو گا میں یہی رہوں گا، میں یہاں سے جانے کا نہیں، تو اسی طریقے سے اعتکاف کا کام ہوتا ہے کہ اعتکاف میں جب ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے در پر آ کر پڑ گئے کہ جب تک اپنی مغفرت نہ کروا لیں جب تک ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، تو یہ مقصد ہوتا ہے اعتکاف کرنے کا۔
फजीलत ये बयान की जाती है एतकाफ़ करने वालों के लिए कि अगर कोई एक दिन का एतकाफ़ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से 3 खंदकें दूर कर देते हैं, और एक खंदक की जो लंबाई और चौड़ाई है वो आसमान और ज़मीन के दरमियान जितना फासला होता है उतनी होती है। तो सोचो कितनी दूर चला जाता है इंसान जहन्नम से। जहन्नम में जाता नहीं है। मालूम हुआ कि ये वो अमाल है कि जो अल्लाह को खुश करने वाले अमाल हैं, लिहाजा हर एक मुसलमान को चाहिए कि वो एतकाफ़ करे। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।